روایت ہے کہ بغداد میں ایک بہت بڑا عالم تھا۔ لوگ حصول علم اور اصلاح کی شوق میں اس کے پاس آتے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ اس نے حج بیت اللہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا ارادہ کیا تو اپنے شاگردوں کو بھی ساتھ چلنے پر آمادہ کیا اور ان سے عہد لیا کہ وہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے چلیں گے۔ دوران سفر یہ لوگ جب ایک گرجا گھر کے قریب پہنچے تو گرمی اور پیاس کی شدت سے نڈھال تھے۔ شاگردوں نے عرض کیا کہ اے ہمارے استاد گرامی، ہم دن ٹھنڈا ہونے تک اس گرجا کے سائے میں آرام کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ دوبارہ سفر پر روانہ ہو جائیں گے۔ استاد نے کہا جیسے تمہاری مرضی۔ چنانچہ یہ لوگ اس گرجا کی طرف چل دیے اور اس کی دیوار کے سائے میں پڑاؤ ڈال دیا۔ گرمی سے بےحال لوگوں کو سایہ نصیب ہوا تو وہ جلد ہی نیند کے آغوش میں چلے گئے، مگر استاد نہ سویا۔ وہ انہیں سوتا چھوڑ کر وضو کے لیے پانی کی تلاش میں نکل پڑا۔ اس وقت اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا کہ کسی طرح پانی مل جائے۔ ابھی وہ گرجا کے سائے میں پانی تلاش کر رہا تھا کہ اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی جو چمکتے ہوئے سورج کی طرح خوبصورت تھی۔ اس پر نگاہ پڑتے ہی شیطان اس استاذ پر غالب آیا اور وہ لڑکی اس کے دل و دماغ پر چھا گئی اور وہ وضو اور پانی کو بھول کر اس کی فکر میں لگ گیا۔ اس نے آہستگی سے گرجا کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک راہب باہر نکلا۔ اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے اپنا تعارف کروایا کہ میں فلاں عالم ہوں۔ راہب نے پوچھا اے مسلمانوں کے فقیہ، کیا چاہیے؟ جواب دیا اے راہب، مجھے گرجا کی چھت سے ابھی ایک لڑکی دکھائی دی تھی، وہ تمہاری کیا لگتی ہے؟ راہب نے کہا وہ میری بیٹی ہے، مگر تم اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ استاذ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تم اس کی شادی میرے ساتھ کر دو۔ راہب بولا کہ ہمارے دین میں ایسا کرنا جائز نہیں، اگر جائز ہوتا تو میں اس سے پوچھے بغیر اسے تمہاری زوجیت میں دے دیتا، حالانکہ میں نے اپنے آپ سے عہد کیا ہے کہ اس کی شادی اسی کی پسند سے کرواؤں گا۔ میں اسے تمہارے بارے میں بتاتا ہوں، اگر وہ تمہیں اپنے لیے پسند کرے تو میں اسے تمہاری زوجیت میں دے دوں گا۔ استاذ نے کہا یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، مہربانی فرما کر اس کے پاس جائیے اور پوچھیے۔ وہ راہب اپنی بیٹی کے پاس گیا اور سارا ماجرا بیان کیا۔ ادھر یہ استاذ ان کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ لڑکی بولی آپ میرا نکاح اس سے کس طرح کر سکتے ہیں، حالانکہ میں عیسائی ہوں اور وہ مسلمان ہے؟ یہ تو اسی صورت میں ممکن ہے کہ وہ نصرانی ہو جائے۔ راہب نے پوچھا اگر وہ نصرانی ہو جائے تو کیا تم اس سے شادی کر لو گی؟ لڑکی بولی ہاں کر لوں گی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ استاد کی بیتابی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ادھر اس کے شاگرد بے خبر سو رہے تھے۔ آخرکار استاد لڑکی کی طرف متوجہ ہو کر بولا میں دین اسلام چھوڑ کر نصرانی ہو گیا ہوں۔ لڑکی بولی کہ چونکہ یہ عزت و وقار کی شادی ہے لہٰذا حقوق زوجیت اور حق مہر کی ادائیگی ضروری ہے۔ تم حق کہاں سے ادا کرو گے؟ کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں کہ تم فقیر ہو، پھر بھی اگر تم ان خنزیروں کو پورا 1 سال چراؤ تو یہی میرا حق مہر ہوگا۔ وہ بولا ٹھیک ہے، مگر میری بھی ایک شرط ہے، تم اس دوران اپنا چہرہ مجھ سے نہیں چھپاؤ گی تاکہ میں صبح و شام اسے دیکھتا رہوں۔ لڑکی بولی مجھے منظور ہے۔ تو اس نے خطبہ دینے والا عصا اٹھایا اور خنزیروں کی طرف چل دیا تاکہ عصا کے ذریعے انہیں چراگاہ تک لے جائے۔ جب شاگرد نیند سے بیدار ہوئے تو اپنے استاذ کو تلاش کرنے لگے۔ جب وہ تلاش کے باوجود نہ ملا تو انہوں نے راہب سے اس کے بارے میں پوچھا تو جواباً اس نے ساری کہانی سنائی۔ یہ افسوسناک خبر سن کر شاگردوں میں کوہرام مچ گیا، کچھ غش کھا کر گر گئے اور کچھ آہو بکا کرنے لگے۔ پھر انہوں نے راہب سے کہا اب وہ کہاں ہے؟ راہب نے بتایا کہ وہ خنزیر چرا رہا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر ہم اس کی طرف چل دیے تو اسے اسی عصا سے سہارا لیے، دیکھا جس کے سہارے وہ خطبہ دیا کرتا تھا وہ خنزیروں کو ادھر ادھر جانے سے روک رہا تھا۔ ہم نے اس سے کہا کہ اے ہمارے سردار، یہ تم پر کیسی آزمائش آ گئی؟ پھر ہم اسے قرآن پاک، اسلام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل یاد دلانے لگے اور اسے قرآن و حدیث کے فرامین سنائے تو اس نے کہا کہ مجھ سے دور ہو جاؤ، تم جو کچھ یاد دلا رہے ہو وہ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ ہم نے اسے اپنے ساتھ لے جانے پر بہت زور دیا مگر ناکام رہے۔ آخرکار ہم اس کے حال پر کف افسوس ملتے ہوئے مکہ مکرمہ کی طرف چل دیے اور حج ادا کرنے کے بعد واپس بغداد کی طرف روانہ ہوئے۔ جب ہم اسی مقام پر پہنچے تو ہم نے ایک دوسرے سے کہا کہ آؤ دیکھتے ہیں کہ اس پر کیا گزری، شاید وہ نادم ہو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر چکا ہو اور اپنی حالت سے لوٹ آیا ہو۔
ہم اس کے پاس پہنچے تو اسے اسی حالت پر پایا، وہ خنزیروں کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ ہم نے اسے سلام کیا اور نصیحت یاد دلائی اور قرآن پڑھ کر سنایا، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ ہم ایک بار پھر حسرت زدہ دل لیے واپس ہو لیے۔ جب ہم گرجا گھر سے تھوڑی دور پہنچے تو ہم نے گرجے کے پیچھے سے ایک سائے کو اپنی جانب بڑھتے ہوئے دیکھا۔ وہ شخص چلا چلا کر ہمیں ٹھہرنے کا کہہ رہا تھا۔ ہم رک گئے۔ قریب آنے پر معلوم ہوا کہ ہمارے وہی استاد ہماری جانب آ رہے ہیں۔ جب وہ ہم سے آ کر ملے تو بولے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر چکا ہوں اور اپنی پچھلی حالت سے رجوع کر چکا ہوں۔ یہ آزمائش میری ایک ایسی خطا کی سبب تھی جو میرے اور میرے رب کے درمیان تھی۔ اس نے میری اس خطا کے سبب مجھ پر ناراضگی فرمائی۔ ہم اس پر بہت خوش ہوئے اور بغداد لوٹ آئے اور ہمارے استاد پہلے سے زیادہ عبادات اور مجاہدات میں مصروف ہو گئے۔ ایک دن ہم ان کے گھر پر ان سے علم دین حاصل کر رہے تھے کہ ہم نے ایک عورت کو دروازہ کھٹکھٹاتے دیکھا تو ہم باہر نکلے اور پوچھا، اے خاتون، کیا کام ہے؟ اس نے کہا، میں شیخ سے ملنا چاہتی ہوں۔ ان سے کہو کہ فلاں راہب کی بیٹی آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہونے آئی ہے۔ تو شیخ نے اسے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ وہ گھر میں داخل ہو کر بولی، اے میرے سردار، میں آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہونے آئی ہوں۔ شیخ نے پوچھا کہ تمہارا کیا قصہ ہے؟ تو اس نے بتایا کہ جب آپ وہاں سے چلے گئے تو مجھ پر نیند کا غلبہ طاری ہوا اور میں سو گئی تو میں نے خواب میں حضرت علی بن ابی طالب کو دیکھا، فرما رہے تھے کہ دین محمدی کے علاوہ کوئی دین سچا نہیں۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی، پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ذریعے ایک بندے کو آزمایا ہے، چنانچہ اب میں آپ کے پاس آ گئی ہوں اور آپ کے سامنے گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں۔ شیخ اس عورت کے اپنے ہاتھ پر مسلمان ہونے کی وجہ سے بہت خوش ہوئے۔ پھر انہوں نے اس سے اللہ کے رسول کے دین کے مطابق نکاح کر لیا۔ جب ہم نے ان سے اس خطا کے بارے میں پوچھا، انہوں نے بتایا، میں کسی جگہ سے گزر رہا تھا کہ ایک نصرانی آ کر مجھ سے لپٹ گیا۔ میں نے اس سے کہا، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، مجھ سے دور ہو جا۔ اس نے پوچھا، کیوں؟ تو میں نے کہا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں۔ تو نصرانی میری طرف متوجہ ہو کر بولا، تمہیں کیا پتا کہ تم مجھ سے بہتر ہو؟ کیا تم جانتے ہو کہ تمہارا اللہ کے نزدیک کیا مقام ہے؟ تم یہ بات کیسے کر رہے ہو؟ پھر مجھے بعد میں خبر ملی کہ وہ نصرانی مسلمان ہو چکا ہے اور کامل مسلمان ہو کر عبادت گزار بن چکا ہے، جبکہ مجھے میری خطا کی وہ سزا دی گئی جو تم دیکھ چکے ہو۔